السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، یہ دو بڑی جماعتیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باقی جماعتیں جس میں جے یو آئی فے ہے، جس میں این پی ہے، جس میں ایم کیو ایم ہے، ان کو سٹیٹس کو کی جماعتیں کا اور لوگوں سے مینڈیٹ لیا اس بات کا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے سٹیٹس کو کے خلاف، اور وہ ہر اس برائی کا خاتمہ کریں گے پاکستان سے جو برائی کسی نہ کسی صورت میں ان جماعتوں کی پیدا کردہ ہے پاکستان کے اندر۔ اور لوگوں نے مینڈیٹ دیا تحریک انصاف کو اسی تبدیلی کے نام پر۔ تبدیلی کا آغاز بھی کسی حد تک شروع کیا گیا خیبر پختونخوا میں، لیکن کچھ ایسے کام جن سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید تبدیلی خود ہی تبدیلی کو بلڈوز کرنے جا رہی ہے، تبدیلی خود شاید تبدیلی کے خلاف کسی تحریک کا آغاز کر چکی ہے، اور پتہ نہیں اس سے کس قسم کی تبدیلی جنم لے گی۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو احتساب کمیشن قائم کیا گیا، جو انتہائی شاندار سروس تھی تحریک انصاف کی اس قوم کے لیے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں اب ترمیم کی جا رہی ہے اس احتساب ایکٹ کے اندر 2014، جس ترمیم کے تحت اب اراکین اسمبلی ہوں ان کی گرفتاری سے پہلے احتساب کمیشن کو سپیکر سے یا سینیٹر سے اجازت لینا پڑے گی، اور اگر کوئی سرکاری افسر ہے تو اس کو گرفتار کرنے سے پہلے چیف سیکرٹری سے اجازت لینا پڑے گی۔ یہی وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے اس ملک میں پہلے کبھی احتساب ممکن نہیں ہو سکا، اور اب خود اگر یہ رکاوٹ تحریک انصاف پیدا کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال کے سلسلے میں جو وفاقی حکومت نے اسینشل سروسز ایکٹ کو انووک کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی، مذمت کی وفاقی حکومت کی کہ اس قانون کو کیوں لگایا جا رہا ہے، نافذ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہی کام خود تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر کر رہی ہے، محکمہ صحت کے اندر بھی اور محکمہ تعلیم کے اندر بھی، اور پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی تحریک انصاف جاری ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے کہتے ہیں کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کہ جو خود کرے تحریک انصاف وہ تو حلال ہے، اور اگر وہی کام کوئی اور کرے تو وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے آپ سے تعارف کروا دوں۔ شوکت یوسف زئی، سینئر ممبر پاکستان تحریک انصاف کے آنریبل، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ محسن شاہ نواز رانا صاحب، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے حافظ حمداللہ صاحب، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما، سینیٹر۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اور اخندزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اگر ہم احتساب کمیشن کے حوالے سے بات کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ کو سنوایا جا سکے عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی میں نے وعدہ کیا ہے کہ نیب کی طرح کا کوئی ادارہ نہیں قائم کریں گے، بلکہ ایک صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، ان بائسڈ، اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ سنیے ذرا خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہماری نیب ہوگی وہ بالکل فرق نہیں کرے گی کسی میں، اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں، اور ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ یہ پہلی پاکستان کی تاریخ میں آزاد نیب بنی ہے۔ رائٹ سر۔ سر آپ کی تعریف کرتے ہیں شوکت صاحب کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلا آزاد نیب بنایا، منسٹرز گرفتار کیے جا رہے ہیں، بیوروکریٹس گرفتار کیے جا رہے ہیں، تو اب کوئی مکمکہ کرنے کی نوبت آ گئی ہے شوکت صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عباس بھائی اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں جو اصل گول ہوتا ہے وہ گول تو نہ عمران خان نے کبھی اس پہ کمپرومائز کیا نہ کبھی کرے گا۔ جو ہے احتساب کرنا کہ احتساب فار آل، وہ ایشو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تھوڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ بنا، اور اگر اس میں اصلاحات ہو سکتی ہیں اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اگر احتساب کمیشن کسی پہ ہاتھ ڈال رہا ہے اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرنے لگی اور گورنمنٹ اس کو بچانے کی کوشش کرے تو وہ پوری دنیا دیکھے گی، پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگا، پھر آپ کھل کر کہیں کہ جی یہ وہ احتساب نہیں ہے جو یہ کہتے تھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس پہ ممبران اسمبلی اور سارے جتنے بھی ہیں، اس میں میرے خیال سے کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسپیکر کو انفارم کریں، یہ نہیں کہ اسپیکر اس کو روکے گا کہ نہیں آپ کبھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، یہ چیز قانون میں موجود نہیں ہے، نہ اس میں ہم کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر آپ انویسٹیگیشن کریں عوام کے نمائندوں کے خلاف اور انویسٹیگیشن کر لیں، اس پہ وہ انویسٹیگیشن پوری ہو جائے، اس کے بعد آپ گرفتاری کریں، کوئی ایشو۔ بٹ اصل چیز یہ کہ کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو تحفظ کرنا۔ جی میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، ایک شارٹلی اگر بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ صرف پیشگی اطلاع دینا ضروری ہے اسپیکر کو یا چیئرمین سینٹ کو یا چیف سیکرٹری کو،
تو جب گرفتاری ہوگی سر تو فوراً یہ چیزیں فلیش کرے گی میڈیا کے اوپر اور اطلاع تو مل جائے گی, تو اس اطلاع کو لازمی طور پہ ترمیم کر کے شامل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ نہیں دیکھیں اس میں اس طرح تھا نا کہ ابھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, آپ کہہ دیں کہ جی فلاں بندے نے چوری کی ہے اور احتساب کمیشن جا کے ان کو پکڑ لیتا ہے, پھر اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے اور وہ بندہ ثابت ہو جائے کہ جی یہ بالکل بے گناہ ہے, لیکن اس کی عزت تو چلی گئی نا. تو اگر یہ چیز اس میں شامل کر لی گئی ہے کہ جس طرح برطانیہ میں اور جگہوں پہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں, کسی کے خلاف ثبوت مل گئے, اس میں کبھی بھی نہ عمران خان نہ وزیر اعلیٰ کوئی بھی اس میں بالکل ٹھیک ہے سر, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا بالکل سر. وہ اس طرح سے ہوتا ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں کہ گرفتاری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ٹھوس ثبوت یا شواہد ملزم کے بارے میں سامنے آئے, گرفتاری اس وقت ہوتی ہے, لیکن انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. میں ذرا پیپلز پارٹی کے پاس جاؤں گا, لیکن میں لنک کروں گا اسی سچویشن کو جو پیپلز پارٹی قرارداد لے کر آئی تھی سندھ اسمبلی کے اندر رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے, جس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ رینجرز کسی بھی ایسے شخص کو جو براہ راست ملوث نہیں ہے دہشت گردی میں یا سہولت کاری میں, تو اس کی گرفتاری سے پہلے چیف منسٹر سے یا اسی طرح کسی اور اتھارٹی سے اجازت لے گی. تو تحریک انصاف نے اس پہ بڑا واویلا مچایا تھا. سنیے ذرا علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں. تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ مالدار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور, یہ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس اپروچ کو کہ ہم ڈس اون کریں غلط لوگوں کو, آئیں ابتدا کریں, سب سے پہلے پی ٹی آئی سے ابتدا کریں. میں ڈی جی رینجر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر عزیر بلوچ کے پی ٹی آئی میں کسی بھی یو سی لیول کے بندے سے یا صوبائی یا سینٹرل لیول کی لیڈرشپ سے کوئی تعلق ہے, آل اسٹینڈ ود یو ڈی جی رینجر صاحب, ہاتھ ڈالیں, ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہمیں بھی کوئی گندا بندہ بیٹھا ہے کہ نہیں. رائٹ جی, دعوت تو دی ہے رینجرز کو, کہیں رینجرز نے اگر ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو پھر اس کے خلاف بھی اسی طرح سے کوئی نرمی کی قرارداد یا ترمیم نہ لے کر آیا تحریک انصاف. چٹان صاحب, جب آپ نے قرارداد منظور کی تھی کہ چیف منسٹر سے پرمیشن لیا جائے تو یہ رد عمل تھا اور حدیثیں سنائی جا رہی تھیں, آج خود تحریک انصاف کہہ رہے کہ نہیں جی چیف منسٹر سے یا چیف سیکرٹری سے پرمیشن یا اطلاع دینا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بڑے بڑے باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے, پھر اس پہ جب عمل درآمد کا ٹائم آ جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے. اس طرح کے 100 دعوے جناب محترم جنرل عمران نیازی صاحب نے کی تھے. جنرل کہاں سے ہو گیا وہ؟ ڈکٹیٹر ہے نا. ہمارا پشاور یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر تھا, متین نام تھا, شوکت یوسفزئی صاحب اس کو جانتے ہیں, ان کا بھی وائس چانسلر تھا. تو وہ سیاسی لوگوں کا بہت مخالف تھا, پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. تو ایک دن مجھے سیمینار میں ملا, میں نے اس کو کہا کہ جی وہ آپ کا سیاست کا کیا ہوا؟ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں نے بڑے بڑے ڈکٹیٹر دیکھے لیکن میں نے عمران جیسا ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اب اگر وہ جواباً کہہ دیں کہ جنرل آصف علی زرداری تو پھر کیا مطلب, یہ تو کوئی بات نہیں. تک نہیں بنتا تھا نا. انہوں نے جس طریقے سے 5 سال سب کو اکٹھے ملا کے اور ہر ایک سے پوچھ کے اور ہر ایک کو اعتماد میں لے کے, لگتے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب اپنے باری پہ بے شک آپ اس کی سچائی کو بیان کریں. پہلے میرا میں جو جھوٹ بول رہا ہوں پھر اس کو آپ سن لیں. جو الزامات آپ بھی سچ بول رہے ہیں وہ بھی سچ بول رہے ہیں. جو الزامات یہ لگا رہے ہیں نون لیگ کے گورنمنٹ پہ اور ابھی ریسنٹلی جو لگا رہے ہیں جناب جنرل نیازی صاحب, اب پھر آپ چھیڑ رہے ہیں شوکت بھائی کو؟ نہیں میں چھیڑ نہیں رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. نہیں یہ ان کو وہی ایک وہاں پہ لگایا تو وہاں پہ جائز ہو گیا. جو ہے نا یہ چیز جلا رہی ہے کہ ان کی جگہ پی ٹی آئی نے لے لیا, ان کا صفایا ہو گیا. شوکت یوسفزئی صاحب آپ بات کر رہے ہیں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, آپ کا صفایا ہو گیا. بات کیوں کر رہے ہیں آپ بار بار جنرل کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنا موقع بیان کریں, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں یہ بیماری ہے کوئی حقیقت بولنے پہ آ جائے, جب آپ حقیقت پہ ہم کسی چور کو نہیں بچا رہے ہیں, عمران خان کسی چور لٹیرے کو نہیں بچا رہا ہے. نہیں ہے نہیں, آپ بتائیں, آپ اپنی بات کریں نا. جب بندہ حقیقت پہ آ دیکھیں جائے, عمران خان نے کسی کی سفارش نہیں کی ہے, عمران خان کسی کو بچانے نہیں جا جنرل رہا. اس کو کاٹ دیتے ہیں, چلو جنرل کاٹ دیتے ہیں, عمران نیازی صاحب کہہ دیتے ہیں, بس آپ خوش ہو. آپ تو عمران نیازی صاحب نے آج ایک مزہ کا خیز بات اور کیا کہیں گے, زرداری کہیں گے یا بھٹو کہیں گے؟ امیر مقام گیا تھا, جو احتجاج کر رہے تھے ہاسپٹل میں, جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے پاس گیا, تو فوراً نیازی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ پرووک کر رہے تھے شاید یا انہوں نے اکسایا. آپ جو ڈی چوک پہ کر رہے تھے تو وہ جائز تھا. آپ جو ابھی ریسنٹلی پی اے کے ملازمین کے پاس جا رہے تھے کراچی میں, وہ تو آپ بھی کہے سر, وہ تو خورشید شاہ صاحب بھی کہے.
हम आप भी इस्लामाबाद जाते हैं, में हम तो जाएंगे, लेकिन हम तो दूसरों को भी नहीं पकड़ेंगे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अमीर मुकाम यहाँ पे आ गया या जनाब इमरान नियाजी साहब आ गया या कोई और आ गया तो हम सिंध हुकूमत को कहे कि उसको गिरफ्तार करे, ये लोगों को उकसाने के लिए यहाँ पे आए हैं। चलें, तो इनके कौल और पहल में बहुत फर्क है। आपने जो एहतसाब कमीशन का बहुत तारीफ किया, ये कोई तारीफ वाला कमीशन नहीं था। उसको अभी आप वीडियो निकाले, सोशल मीडिया पे है, पीटीआई के अपने मेंबरान ने उसको, ज़ियाउल्लाह अफरीदी को पकड़ा, ब्यूरोक्रेट्स को सबने उसको परवेज कमीशन का, खटक कमीशन का खिताब दिया पीटीआई के लोगों ने। अगर उन्होंने अपने मिनिस्टर को पकड़ा तो मिनिस्टर ने जो इल्जामात लगाए परवेज खटक पे, चीफ मिनिस्टर पे, इस पे तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की ये ने अपने, तो ये भी कोई इतना शानदार नहीं था। और ये भी आप वहां पे जाके वहां के जितने मादनियात के ठेके उन्होंने सारे के सारे अपने जो जहांगीर तरीन है जो जहाजों में उसको लेके जाते हैं और लेके आते हैं, बाहर बैठे हुए आ नहीं सकते। मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं सर। मैं ये कहता हूँ चट्टान साहब को, इमरान खान साहब को, मेरा लीडर किसी के साथ मुआहिदा करके मुल्क से नहीं गया है। मेरा लीडर पे इस तरह का कोई इशारा कर रहे हैं आप या इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं? मुल्क में वापस तो आ जाए ना। लीडर बाहर है, मेरा लीडर कोई यहाँ से बाकी नहीं गया है। मेरे लीडर पे इस तरह का कोई केस नहीं है। सुना आप रहे हैं मोहसिन भाई को और इशारा उधर कर रहे थे। आप उसको जिस तरफ ले जाए वो आपका मर्जी है, लेकिन मैं उसको नहीं सुना रहा हूँ। मैं उसको शौकत को बता रहा हूँ कि मेरे लीडर पे कोई इस तरह का कोई केस नहीं है जो वहां से भाग जाए। वो इलाज के लिए हमारी दुआ है कि आपका लीडर पाकिस्तान में आ जाए। हमारी दुआ है कि आप आ जाए। हम भी दुआ कर रहे हैं साबिक सदर ने वापस आए। फिक्र नहीं करे, अपने लीडर का फिक्र करे और इसका कोई हमारा लीडर तो माशाल्लाह आज भी खैबर पख्तूनख्वा में था, पेशावर आया था, खुदा के फजल से बहुत बड़े मंसूबे चला रही है। तो अपने रवैये को थोड़ा सा सियासी करे। सियासत में लोग एहतजाज करते हैं, सियासत में एहतजाज जो करते हैं, इसके पास इस तरह गलत बातें नहीं करते मेरे भाई। लेकिन कम से कम आपके मिनिस्टर साहिबान तो सारे चोरी और इसके इल्जाम में बाहर बैठे, वो तो आ नहीं सकते बेचारे। आपके तो बहुत सारे वज़रा बाहर बैठ गए। मैं ब्रेक से वापस आता हूं हमदुल्ला साहब के पास और मोहसिन शाहनवाज साहब के पास। जिस जमात ने सबसे ज्यादा दावे किए और बड़े बड़े किए और दूसरों सबको रंगीन दिया होनी चाहिए, यानी पीपल्स पार्टी भी बुरी है, पीएमएलएन भी बुरी है, मौलाना साहब भी बुरे हैं, सब बुरे हैं, तो उस जमात का फिर एहतसाब भी ज्यादा होना चाहिए, उससे पूछगछ भी ज्यादा होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं आखिर। तो तहरीक इंसाफ कर क्या रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? एक ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम व्यूअर्स। डीजी एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा, जब हुकूमत ने यह फैसला किया तो वो भी वाकई एक दलेर और बहादुर अफसर निकले कि उमूमन ब्यूरोक्रेसी या जो एग्जेक्टिव है वो अपने चीफ एग्जेक्टिव के खिलाफ कोई एक्शन या किसी किस्म का कोई रिबटल नहीं देती है। लेकिन ये लेटर लिखा डीजी एहतसाब कमीशन जनरल हामिद साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब को, और इसकी एक कॉपी जो है वो उन्होंने सीसी भेजी इमरान खान साहब को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि in summary, the proposed amendments to the KPK Ehtasab Act 2014 undermine the fundamental principle of an independent and transparent accountability process। कि जो तरमीम आप लाने की कोशिश कर रहे हैं वो जो बुनियादी स्पिरिट है एहतसाब की उसको मुतासर करेगी। Therefore, to preserve the credibility of the accountability process, I strongly urge the government reconsider and withdraw the proposed amendment। आप तो खुद वकील हैं मोहसिन साहब, ये एहतसाब कमीशन के डीजी कह रहे हैं कि ये मुतासर कर रही है एहतसाब के अमल को। देखिए, जब जिस तरीके से आपने अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू यहाँ पे अभी चलवाई है और उसमें उन्होंने खुद कहा है कि जी हम केपी के अंदर एक मिसाल कायम करेंगे और नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो जो इन्होंने ये काम किया है ये नया पाकिस्तान के अंदर, इस नए पाकिस्तान के अंदर जो रवायात खान साहब खुद बरमला कहते थे कि मैंने एहतसाब अपने लोगों के ख़िलाफ़ शुरू करा दिया, मैंने एहतसाब अपने सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़ शुरू करा दिया, मैंने एहतसाब अपने मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ शुरू करा दिया। जब उस एहतसाब कमीशन ने उन लोगों के करीब अपना घेरा तंग किया तो उस वक़्त खान साहब को और उनकी पूरी काबीना को, सीएम साहब को फ़िक्र पड़ गई कि ये तो अब जो बात है ये बहुत दूर तक चली जाएगी और इसमें उन लोगों के भी नाम शामिल हो जाएंगे। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, ये मेरे पास आए हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और ये एहतसाब ऑर्डिनेंस में जो उनका एहतसाब कमीशन एक्ट था KPK का, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ ला रहे हैं उसमें साजिद जदून साहब थे, इनके सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। असमतुल्ला गंडापुर जो हैं इनके कमिश्नर बन्नू, उनका चल रहा था इशू वहाँ पे। सेक्रेटरी मिनरल जो हैं, अब ये सेक्रेटरी मिनरल क्यों, ये बात बड़ी देखने की है कि सेक्रेटरी मिनरल जो हैं वो 2 सेक्रेटरी मिनरल हैं,
ان کو ایک میاں وحید الدین صاحب اور دوسرے میاں مسٹر محمود زیب صاحب. اب ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیاقت شباب صاحب ہیں, فضل امین صاحب ہیں سیکٹری فوڈ اور منسٹر ایکسائز, ان کے ایشوز علیحدہ ہیں. لیکن سیکٹری منرل دیکھیں اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ مائنز ہیں. اب مائنز میں یہ ہمیں تو ہمارا ایل این جی کا کانٹریکٹ ہو تو اس کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ جی ایل این جی کا جو ریٹ نیگوشیٹ ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. میٹرو کا پروجیکٹ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ جی میٹرو جو آپ بنا رہے ہیں اس کے بیچ میں بھی کرپشن ہوئی ہے, یہ بھی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. اب جو ہمارا اورنج لائن ٹرین آ رہا ہے اس کے اوپر یہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں ایک چیز پوچھوں گا ان سے کہ جس طریقے سے وہاں پہ مائنز, گرینائٹ کی جو مائنز ہیں اور وہ پورے کا پورا جو مافیا ہے وہ جس طریقے سے وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے, ان مائنز کے ٹھیکے من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ وفاق کے پاس اطلاعات ہیں؟ یہ ابھی اس کے اوپر ہم بالکل ایک کریں گے, پوری اس کے اوپر ہم بریفنگ دیں گے, اس کے اوپر ہم ایک ڈاکیومنٹ جاری کریں گے ہم. لیکن یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اور اس کے پیچھے پھر جب نام آ رہا ہے, نام ان لوگوں کا آ رہا ہے جو کہ خان صاحب کے تیل پانی کا بھی بندوبست کرتے ہیں, جہاز پرووائڈ کرتے ہیں. جہاز تو جہانگیر ترین صاحب کا, وہی جہانگیر, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب جہانگیر ترین صاحب کا ایسے لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ وہ مائنز والے اس ایشو کے بیچ میں وہ انوالو بینیفیشری ہونے کی تک. تو اب یہ بات ہے جب آپ کا جنرل حامد خود انہوں نے اس بندے کو لگایا, اور خان صاحب, ہم تو بڑے خوش تھے کہ بڑی خان صاحب ایک کام کرنے جا رہے ہیں اور بڑا اکراس دا بورڈ جائیں گے. لیکن جب اس بندے نے اپنا کام شروع کیا اور آپ نے ان کے لیٹر کی خاص طور پہ جو یہ والا ان کا جو پیراگراف ہے وہ بڑا سیریس پیراگراف ہے یہ والا, کہ جو ان کا یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم when commission is actively pursuing inquiries, investigations on allegations of corruption against senior ministers, advisors and bureaucrats, the attempt to dilute the powers of DG raised concerns about the intent of PTI government to seriously pursue an anti-corruption agenda. یہ تو بڑی سخت بات ہے کہ یہ اینٹی جو کرپشن تھی اس کے اندر یہ خود سب لوگ انوالو تھے. رائٹ جی, حمداللہ صاحب, یہ تو ایک اور پیراگراف جو نکالا ہے تو بڑی سخت قسم کی بات ہے, اور آپ کی پارٹی کے اوپر بھی عمران خان صاحب الزامات لگاتے رہے, آپ کی پارٹی کے قائد کے بارے میں بھی جو الفاظ استعمال کرتے رہے, میں نہیں ان کو دہراؤں گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اسپیکر سے اجازت لینی چاہیے, یا اگر واقعی ثبوت شواہد موجود ہیں تو پکڑنے پر احتساب کمیشن پر ڈرنے ہی؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا عباس بھائی, بنیادی بات یہ ہے کہ جو تبدیلی کی بات وہ کرتے چلے آ رہے ہیں, اگر یہ تبدیلی ہے تو میرے خیال میں قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے اس قسم کی باتوں سے. اگر یہی چیز سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ چوروں کو چھپانے کے لیے, ڈاکٹر عاصم کی چوری چھپانے کے لیے, بالکل کہا ہے نا, بالکل کہا. کتنا اعتراضات کیے گئے, تحریک انصاف نے اس پہ شور مچایا, تحریک انصاف نے اس پر اعتراض کیا. اب یہ چیز جو وہ ترمیم لا رہے ہیں, اس کے لیے نہ آپ کی ضرورت ہے کہ اس پر دلائل دیں, کرٹیسائز کرنے کے لیے, اس پر تنقید کرنے کے لیے, نہ چٹان صاحب کی نہ محسن صاحب کی. اس کے لیے بس یہ لیٹر کافی ہے جو ڈی جی نے لکھا ہے, نا. آپ ایک آزاد احتساب کمیشن بناتے ہیں نا, انصاف کا ایک پیمانہ جو چاروں صوبے میں نہیں ہے, نہ وفاق میں ہے, تو جی ڈی نیب خود اس پر اعتراض کر رہا ہے اور اسے مطمئن نہیں ہے. اس سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں احتساب کی جو شفافیت ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, وہ عملداری متاثر ہو رہی ہے. پھر میں احتساب کس طرح کروں؟ جو محسن بھائی نے جن لوگوں کا نام لیا, کیا یہ ان کی چوری چھپانے کے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آپ اس سے پہلے کہ اسپیکر سے اجازت لینی ہوگی, آپ نے سی ایس سے اجازت لینی ہوگی, تو یہی چیز تو سندھ حکومت کر رہی تھی, چیف سیکرٹری سے اجازت لینی ہوگی, دوسروں کو آپ نے سی ایم سے اجازت لینی ہوگی, وہی چیز آپ کر رہے ہیں. تو اگر وہ غلط تھا تو پھر یہ کیسے سی ہوا؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ کیوں غلط ہے جو سندھ والے کر رہے تھے؟ لہٰذا یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں, اگر عمران خان صاحب موجودہ سیاسی میدان میں 2 دہائی میں اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک نئی عنصر ہے پاکستان کی سیاست میں, لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ جو ٹیم ورک ہے وہ کون ہے؟ پھر اسٹیٹس کو, وہ تو اسٹیٹس کو کے حصہ رہے ہیں تقریباً 30 سال سے. شاہ محمود قریشی کون ہے؟ جہانگیر ترین کون ہے؟ لیکن شوکت صاحب جیسے فریش لوگ بھی تو ہے نا جو پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں. شوکت صاحب قابل احترام ہے, لیکن سب سے بنیاد پی ٹی آئی میں جو رکھنے والا آدمی ہے وہ شوکت یوسفزئی ہے. لیکن کیا جہانگیر کے مقابلے میں اور شاہ محمود کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر احتساب کی بات ہے تو ریٹائر وجیہ الدین نے
इनकी पार्टी की अपनी एहतसाब की रिपोर्ट दिया, उनको तो पार्टी से निकाल दिया। चलें, सही जी, यह है एहतसाब। राइट जी। एक ब्रेक शामिल करते हैं व्यूअर्स। मैं वापस आप ही के पास आऊँगा शौकत भी, एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। इमरान खान साहब जो दावे कर रहे हैं, और अब अगर खुद मैंने तो शायद बड़ा सॉफ्टली बात की, लेकिन जो कुछ डीजी एहतसाब कमीशन कह रहे हैं वो तो बहुत सख्त बातें हैं और ये मुतासर कर रही हैं इस प्रोसेस को। और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में जो डुअल स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं उस पर भी ज़रा बात करते हैं। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम जी। एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, और एहतसाब करने वाले के रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, एहतसाब करने वाले के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ये स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन क्यों डाउट किया जा रहा है कि शायद ये स्पिरिट अब उस तरह से नहीं रही। इमरान खान साहब की एक और स्टेटमेंट जो वो नैब को कंडेम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी PMLN के मुखमुका की बात कर रहे हैं, और अपने एहतसाब कमीशन की क्या तारीफ कर रहे हैं, सुनिए। अगर हम अपना एहतसाब सेल ना बनाते और वो गैर जानिबदार ना होता, जो कि ना तहरीक इंसाफ में फर्क करे या ना बाकी किसी पार्टी में करे, तो विक्टिमाइजेशन होनी थी जो सेंटर में अब है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर नैब बना ली है, ना वो उसे पकड़ेगा ना वो उसे पकड़ेगा, ऐसे बेचारे पटवारियों को पकड़ेंगे। राइट सर। शौकत भाई, मैं डाउट नहीं कर रहा हूं इसके ऊपर कि आपकी कोई नीयत बुरी होगी, बादियों नजर में गलत इरादे होंगे PTI की सूबाई हुकूमत के, लेकिन अगर आला सरकारी अफसरान चीफ सेक्रेटरी की इजाजत के मोहताज हैं तो पटवारी को फिर क्यों पकड़ लिया जाए, फिर एक SHO या हवालदार को क्यों पकड़ लिया जाए? यानी जो CSP क्लास है, जो PSP ऑफिसर है, जो DMG है, उसके लिए तो इजाजत ली जाए। यानी अमीर गरीब का फर्क, ताकतवर कमजोर का फर्क तो डाल दिया ना आपने सर। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है ना ये ट्विस्ट किया जा रहा है। इसकी जो असल चीज़ ये है कि इसकी नियत क्या है। अब ये जो आप जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये वो तरमीम नहीं है जो सिंध के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। वो ये एक तरमीम है कि एक गवर्नमेंट जो है वो अगर छुड़ाना चाहे, किसी को विड्रा कराना चाहे, तो वो तरमीम इसलिए पेश की गई कि हुकूमत उससे विड्रा करके उस बंदे को छूट मिल जाएगी। तो फिर भी मरकज ने अलगार किया था। दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पे किसी ने अलगार नहीं किया है, आपने बड़ी बातें की, तीनों बंदों ने बड़ी बातें की। मेरे देखें यहाँ पे ऐसा कोई एक तरमीम नहीं लाई जा रही, कोई तरमीम नहीं लाई जा रही जिससे किसी बंदे को फायदा पहुंचे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, इख्तियारात में कोई कमी नहीं है। वो एक बंदा अगर चीफ मिनिस्टर भी है और अगर ये जो कमीशन है अगर वो इंक्वायरी करना चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता। मेरे भाई, अगर रोक नहीं सकता, इंक्वायरी हो जाती है तो उसके बाद तो देखें, अगर उसके अगर ये जहांगीर तरीन का भी करना चाहे तो कोई उसको नहीं रोकेगा। जहांगीर तरीन छोड़े, इमरान खान का भी करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो ये क्यों आप रोक रहे हैं उसको? तो मैं तो देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है कि लूटमार आप लोगों ने की है, इसका इज्जत खराब, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा है। अगर कुछ भी बात आती है हम पे, हमारे ऊपर हमें आंखें दिखाते हैं, हमें आंखें ना दिखाएं खुदा के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आप सुने जरूरत क्या है। अगर आप जहांगीर तरीन को नहीं बचा रहे हैं, अगर जहांगीर तरीन कहां से आ गया यार? शर्जील मेमन आपका वजीर है, वो जाके दुबई में बैठा है, पाकिस्तान नहीं आ सकता है। आसिफ जरदारी साहब आपके लीडर है, पाकिस्तान, तो फिर आपको जरूरत क्या है? हमारे लीडर पाकिस्तान में बैठे हैं मेरे भाई, हमें न किसी को बचाने की जरूरत है। आपका लीडर जिधर बैठना चाहे बैठ जाए। आप मुझे ये बताइए कि आपको जरूरत क्या है अगर जहांगीर तरीन को नहीं बचाना चाहते हैं और इन सेक्टरों को नहीं बचाना चाहते हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन को गलत तरीके से माइंडसेटिंग की दी है, तो फिर आपको जरूरत क्या है इस तरह के कानून लाने का? मेरी बात चट्टान साहब, आप ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं जिससे इस केस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जहांगीर तरीन साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, यहाँ पे डिस्कस ये एहतसाब कमीशन हो रहा है। आप अपनी देखिए, मोहसिन भाई, मोहसिन साहब एक लुत्फा दे रहे हैं, शौकत साहब मोहसिन साहब लुत्फा दे रहे हैं कि फ्रंटमैन आगे रखे हुए होते हैं, फ्रंटमैन रखे हुए होते हैं आगे लोगों। मेरी बात सुने, ये मैं समझता हूँ, ये जो सारे इकट्ठे मिलके बोल रहे हैं ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एहतसाब कमीशन जो है, यहाँ एहतसाब कमीशन को कोई नहीं छेड़ रहा, परेशान ना हो। ये अपने एहतसाब कमीशन की इससे मिलाना चाहते हैं। आप रांझा साहब ने बातें की, मैं एक मिनट, रांझा साहब ने आगे हकायक रखें। आप रांझा साहब, आप हकायक वो भी रखें जो सुप्रीम कोर्ट में नाम पड़े हैं, आप वो हकायक को बताएं। सुप्रीम कोर्ट में किसके नाम पड़े हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का नाम है जो नेब ने पेश किया?
کیا سپریم کورٹ نے جو نام پیش کیا اس میں پرویز خٹک صاحب کا نام ہے؟ میرے بھائی اس میں میاں نواز شریف شہباز شریف کا نام ہے. آپ کون کو بتائیں کہ لوگوں کو خان صاحب تو کہتے ہیں کہ احتساب پٹواریوں کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. اب جب احتساب کمیشن آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور وہی کمیشن ایک اتنا اچھا قدم اٹھانے جا رہا ہے تو آپ نے اسی کمیشن کی جو پر ہیں وہ کاٹنا شروع کر دی. ہم کو نہیں دے رہے جواب. ہمیں تو آپ جیسے لوگوں کو یہ امید تھی کہ آپ ضرورت کیا پیش آیا کہ آپ یہ کیا اور جو ماضی میں لوٹ مار ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ساری چیزیں سامنے لائے گا. کوئی ان کے اختیارات میں کمی نہیں ہے. شوکت صاحب آپ کا تو نام نہیں آیا اس میں, آپ تو صاف ستھرے آدمی ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس بل کی مخالفت کریں. میں تو اب بھی حاضر ہوں, بعد میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کرائے کہ گھر میں رہ رہا ہوں. مخالفت کریں اسمبلی میں کھڑے ہو کے. آپ تو صرف بانی ہے پی ٹی آئی کے وہاں پہ. آپ کا تو ہمیشہ سے نام ان لوگوں میں کہتے ہیں کہ جو واقعی ایک اچھے چہرے سامنے آئے ہیں جو یہ پرانے میرے بھائی جو چیز آپ لوگ اٹھا رہے ہیں, دیکھیں یہ پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی چوریوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں کوئی کسی کی چوری نہیں چھپا رہا ہے. اگر سندھ اسمبلی میں ایکٹ میں ترمیم لایا گیا تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہاں کسی کو نہیں بچا رہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو, اس کے بعد آپ کریں جو بھی کرنا چاہیں. کیا تھا آپ نے احتساب کمیشن بنایا, آزاد غیر جانبدار, اس کا ڈی جی آزاد غیر جانبدار رکھا, اتنا آزاد کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف خط لکھ رہا ہے. جب اتنا اچھا کام ہے تو پھر وہ ایک کہاوت ہے پنجابی کی میں دینا نہیں چاہوں گا, پھر اس کو خود سے سابوٹیج کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کہاں پہ اختیارات سلب کیا گیا ہے, کہاں پہ اختیارات سلب کیا مجھے بتائیں. تو آپ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس وہ پاورز نہیں رہیں گی. شوکت سر وہ خود کہہ رہے ہیں نا, احتساب کمیشن کے ڈی جی کہہ رہے ہیں کسی کے خلاف انکوائری کرنی ہے میرے بھائی تو مجھے بتائیں کہ کہاں پہ اس کے اختیارات سلب ہے. اختیارات سے کسی کو نہیں روکا جا رہا ہے, انکوائری سے کسی کو نہیں روکا جا رہا ہے. اور بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا ایک بدعنوانی اور ہے جو کہ بڑی اہم ہے, لیکن بریک کے بعد چلیں ایک بریک سے بعد آپ کو یہ ٹیزر چھوڑ کے جا رہے ہیں جی. محسن صاحب کے پاس کوئی اور بدعنوانی ہے, لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو 17ویں گیٹ سے اوپر کا افسر ہے, جو سی ایس ایس کر کے آتا ہے, جو والٹن اکیڈمی سے نکل رہا ہے, وہ تو اشرافیہ طاقتور ہے, وہ کوئی ناخدا بن گیا اس ملک کا. جو نان سی ایس ایس کلاس ہے اس کو جب چاہے پکڑ دھگڑ کریں, اس کے اوپر چھتر ماریں اس کو, لیکن اگر وہ ہے تو اس کو چیف سیکرٹری سے اس کی اجازت لے, کیونکہ وہ چیف سیکرٹری کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اور ایم پی اے ایم این اے سینیٹرز جو ہیں قابل احترام ہے, لیکن وہ کسی اور خمیر سے بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو آپ اجازت لیں, لیکن اور کوئی گنگو تیلی زید بکر ہے اس کو پکڑ لے احتساب کمیشن اور اس کو لے جائے 45 دن کے لیے ریمانڈ کے اوپر. ایسا کیوں ہے؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم جی. ایک طرف تو احتساب کمیشن کے حوالے سے کچھ تحفظات پی ٹی آئی کے خلاف, اور دوسری طرف اسینشل سروسز ایکٹ کا جو نفاذ کیا ہے پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے اندر ڈاکٹرز کے حوالے سے, کیا واقعی کوئی اس کے اندر بدنیتی شامل ہے یا شاید حکومت سمجھا نہیں پا رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ذرا عمران خان صاحب کا آپ کو سنواتے ہیں. جب پی آئی اے کے حوالے سے وفاقی حکومت نے نفاذ کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسینشل سروسز ایکٹ یا گولی چلوا دیں, ڈرائیں. اس سے تو بات آگے بڑھے گی اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. فوری طور پہ نیگوشیشنز کریں, بیٹھیں ان کے ساتھ, مسئلہ حل کریں, ان کو سمجھائیں کہ اگر پرائیویٹائزیشن ہوگی, نجکاری ہوگی تو ان کا کیا مستقبل ہوگا. کیا یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ رائٹ, حافظ صاحب سمجھائیں, بتائیں, پیار کریں, مستقبل دیکھیں ان کا. یہ ساری نصیحتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی تو دکھ کی بات ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر یہ تبدیلی ہے تو پھر یہ تبدیلی تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو مبارک ہو. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہو رہی ہے نجکاری کی بات, پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. پرائیویٹائزیشن کلیتاً ہو یا جزیتاً ہو, کلی ہو یا جزی, پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے. اگر غلط ہے تو پھر پی ایم ایل این نے جو کچھ کیا پی آئی اے کے حوالے سے کہ آپ ملازموں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں, ان کی بچوں سے نوالہ چھین رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا, غیر محفوظ رہے گا نا معاشی طور پر. پھر یہ سڑکوں پہ آئیں گے, مجبور ہوں گے. تو یہی کچھ تو پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں بھی کیا. تمام ہسپتالوں کو وہ پرائیویٹائز کیا. اب میں سن رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہا ہے وہ. اب سوال وہی ہے کہ اگر پرائیویٹائزیشن اور نجکاری غلط ہے جی تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. اگر صحیح ہے
तो फिर उस पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को कहते हैं मुनाफिकाना सियासत। अच्छा, फर्ज करे अगर पीपल्स पार्टी गलत है, जो कि कहा गया 126 दिन गालियां पड़ी, फर्ज करे PMLN गलत है, जो कि कहा गया पार्लियामेंटेरियन को, असेंबली में जितने भी लोग थे उनको गालियां पड़ी, जमीयत उलमा इस्लाम गलत थी, क्योंकि ये सारे स्टेटस को के हिस्सा रही हैं। राइट, आप तो फरिश्ते हैं, आप एक नई निज़ाम हमें दे। आज पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी बल्दियाती इदारों के मुंतखब चेयरमैन है वो सारे अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, इस बुनियाद पर करे कि हमें इख्तियारात दे। राइट जी, चले ये भी बड़ी दिलचस्प आप खबर दे रहे हैं। लास्ट 3 मिनट सर, आप जरा बताएं जो आप बदउनवानी का टीजर दे के गए हैं। तीसरी बात कहूँ, एक तो खान साहब जो ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का KPK में अस्पतालों का, ये उन्होंने सीधी सी एक हमारा जो कानून था 1998 का, उसको इन्होंने कट एंड कॉपी किया है। वो नकल के लिए भी थोड़ी अकल की ज़रूरत होती है। आप अगर हमारा 1998 का और फिर 2003 वाला जो ये एक्ट है पंजाब का, इसको उठा के देखें तो सेक्शन बाय सेक्शन ये कॉपी है उसकी। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कि जो बंदा ये लेकर आ रहे हैं, सॉरी, ये भी कहा जाता है ना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपने इनका कॉपी किया। देखिए, अब मैं इसके ऊपर दूसरी बात पे, मैं इसके सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन दूसरी बात क्योंकि टाइम कम है, वो ये कि जो ये शख्स लेकर आ रहे हैं, जिस तरह आप यहाँ पे मरीम नवाज के बारे में तो आप बात करते हैं कि जी 1000 अरब रुपया दे दिया आपने और उनको ये चेयरपर्सन बना दिया एक अदारे का। मैं पूछता ये हूँ कि जो आपके वो जो खालाजाद कज़न हैं डॉक्टर बरकी, जिनको आप लेकर आ रहे हैं, उनको आप किस तरह लेकर आ रहे हैं, जो कि शौकत खानम में भी आपका सारा शौकत खानम अस्पताल चला रहे हैं। अब आप उनको KPK के तमाम अस्पतालों को प्राइवेट कराने के लिए लाएंगे और सारा बजट इन अस्पतालों का उनके हाथ में दे देंगे, ये सारे फाइनेंशियल मामलात उनके हाथ में आ जाएंगे। तो क्या ये जो है ये खान साहब जो नसीहत करते हैं पॉलिटिक्स या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? जी शौकत भाई, देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब ने भी बात की, इन्होंने भी बात की। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इंसान पहले समझ ले कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम तो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम तो खुद मुख्तार कर रहे हैं इदारों को, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 7-8 अरब रुपए गवर्नमेंट इन इदारों के लिए दे रही है। हम PIA की तरह शेयर नहीं बेच रहे हैं कि वफाकी हुकूमत शेयर बेचने जा रहे हैं। हम शेयर नहीं बेच रहे हैं मेरे भाई, हम तो अपना पैसा लगा रहे हैं। हम बेहतरीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम अपने बेहतरीन मैनेजमेंट करके इदारों को ठीक कर रहे हैं, आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने डॉक्टरों के लिए बाकायदा मराहत दे रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज करके किसी और के हवाले कर दें, मुस्तकिल तारीफ नहीं कर रहे हैं। पागल के बच्चे देखिए, ये तो आप मराहत दे रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। शौकत साहब कुछ बात में लॉजिक भी होते हैं। आप जैसी जमातें हैं जो इस मुल्क में इंतशार चाहती हैं, जो झूठ की सियासत करती हैं, जो करप्शन की सियासत करती हैं, जो दूसरों पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है आपके लिए। आपने जो वादे कौम के साथ की थी, एक एक करके झूठ साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स तमाम का, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, इसको दोबारा टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिएगा जायज़ा।